اچھا ڈاکٹر صاحب، الیکشن سے پہلے کوئی تبادلے متوقع ہیں؟ کوئی ایسا ہے پلان کہ ہمارے جو ڈی پی او الیکشن کمیشن نے جب پہلا اسکیڈول دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا تبادلے کر دو اور اس کے بعد ڈیٹ آ جائے. وہ ڈیٹ آ گئی، تبادلے فکسڈ ہے. کوئی تبادلہ ایک فیلڈ کی پوسٹنگ کا بھی نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر. اور جس دن الیکشن اسکیڈول آئے گا کسی ایس ایچ او کا بھی تبادلہ نہیں ہو سکے گا الیکشن کمیشن، اللہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ہائی کورٹ میں ایشو آ گیا، کوئی چبل مار دی، کس نے کوئی زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، وہ بھی الیکشن کمیشن سے پوچھ کے. تو لہٰذا تمام تبادلے آج بھی ہوتے ہیں چیف الیکشن کمشنر. اور میں آپ کو بتا دوں، چیف الیکشن کمشنر کو میں نے بھی 25 سال سے جانا اور پرکھا ہے. ایک انتہائی ایماندار فیملی سے ان کا تعلق، ان کے بھائی کی بھی ایمانداری دیکھ لیں، ان کی بھی دیکھ لیں. اسٹرانگ نروز کے آدمی ہیں، وہ رہے ہیں آپ کے سیکٹری پیٹرولیم رہے ہیں، ریلویز میں رہے ہیں، ان کا کردار دیکھ لیں. وہ غلط آدمی کو ایک منٹ برداشت نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ ہمارے الحمدللہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم اسی طرح چلائیں، ہم لمبے ٹینیورز دیں لوگوں کو. اور ہاں کسی جگہ بعض اوقات آپ کو پرابلم پڑ جاتی ہے، مثلاً افسر کورس پہ چلا جاتا ہے، کسی کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے، کسی کو خود کو بیماری آ جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی پوسٹنگ نہیں. اچھا، آپ کے ڈاکٹر صاحب پہلے سی ٹی او مستنصر فیروز بڑا ایماندار اچھا افسر تھا، کام کر رہے تھے، اس کو کیا وجہ ہوئی ہٹانے کی؟ اور جو موجودہ ہماری یہ پہلی خاتون افیسر آئی ہیں ہمارا، وہ میرے خیال میں ڈی پی او کے لیے زیادہ اس کا یہ نہیں تھا کہ مجھے ڈی پی او لگا دیا جائے. اچھا، مستنصر فیروز کی سلیکشن ہو چکی ہے سیف سٹی کے سی ای او کے طور پہ. اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، کابینہ نے اس کو منظور کر لیا، تو سی ای او کے طور پہ وہ جا چکے ہیں مستنصر. اور چونکہ وہ ٹرانسفارمیشن ہمیں کرنی تھی اور ہمارا ایک بہادر افسر ہے، ڈی پی او کے طور پہ بھی اس کو جانا چاہیے. لیکن جب ہم ڈی پی اوز لگا رہے تھے تو ہمارا ڈی پی او کیوں نہیں گئی؟ ہمارا میری ایس پی یو ٹی بھی ہے. ہمارا اس دن ڈی پی او نہیں گئی کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ اسلام آباد میں ایف آئی اے میں تھے. ان کو پہلے یہاں آنا تھا، اور ورنہ انہوں نے کسی ہم دور دراز جگہ وہاں کرائم فائٹنگ کے لیے ان کو بھجوا رہے تھے. تو ان کی والدہ کی بیماری اور گھر میں جو چیلنجز ہوتے ہیں اس وجہ سے جب تک اتھر واپس آئے تب تک ہمارا یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کی ہیڈ بن چکی تھی. اور یہاں پہ جو تھانے، سپس، نئے پولیس اسٹیشن جو کام ہوا، ایڈمنسٹریشن، پروموشنز، کلیریکل سٹاف کی پروموشن، پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ سب ہمارا دیکھتی تھی. اتھر نے آ کے سنبھال دیا ہمارا پیٹرولنگ کو اور ٹوٹل ٹرانسفارم کیا، کمال کیا. اور ہمارا کی ہمیں ضرورت تھی دوبارہ بھی ڈسٹرکٹ میں، مطلب ہمارا وہ افسر ہے جو کہ پہلی خاتون آئی جی بنے گی بشرط زندگی، دیکھ لیجئے گا. لیکن اس وقت ہمیں کیونکہ مستنصر جا رہے تھے، ہمارے پاس 2 افسران تھے. سچی جو بات ہے، ہمارے پاس یا امارہ تھی یا ہمارے پاس عائشہ بٹ تھی. دونوں بڑی ڈائنامک پولیس افسران ہیں. وہ سی ٹی او گجرانوالہ لگی، ان کے ہسبینڈ کو بھی ہم نے پیٹرولنگ میں بھی گجرانوالہ ہی بھیجا. تو بڑا اتفاق بلکہ ہو گیا کہ جو سی ٹی او خاتون ہے اس کا ہسبینڈ پیٹرولنگ میں ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، امیزنگ. آپ جا کے گجرانوالہ چیک کریں. تو ہمیں اس چیلنجنگ پوسٹ کے لیے جو اتنا بڑا چیلنج تھا، وزیر اعلیٰ نے ہمارا کو سلیکٹ کیا. ہمارا وہ افسر ہے کہ جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا بھی سنبھال لیتی ہے، ڈیولپمنٹ کا کام بھی جانتی ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے، انشاءاللہ یہاں کامیاب ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پولیس کے متعلق شکایات ہمیشہ موجود رہتی ہیں. آپ نے جہاں دیگر شعبوں میں بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. 1787 پہ ہم نے لگایا کامران خان. کامران خان کو آپ بھی 25 سال سے جانتے ہیں. میں نے وزیر اعلیٰ کو ایک بڑی سخت انکوائری کو آئی تو انہوں نے کہا یہ کس کو دیں گے، ذوالفقار حمید کو یا کامران کو؟ میں نے کہا دونوں برابر ایماندار ہیں، لیکن کامران خان انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی ہیڈ بنائے، 100% آنیسٹ ایفیشینٹ کام کو سمجھنے والے افسر ہیں. اور اب ہم نے 1787 کی جو فیڈ بیک میکینزم ہے اس کو بہت غور سے اسٹڈی کیا بھٹ صاحب. اور جو ڈی پی او جس کا کیو آر کوڈ کے ساتھ وہ ایشو نہیں کرے گا ای ٹیگ، وہ یہاں پہ آگے جواب دیتا ہے. تو وی ہیو کم آن ٹو دیٹ. جہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کا جواب دہ میں ہوں، اور آئی جی ہے جو بھی آئی جی ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ہوں گا اگر میں نے اس کو ریلیف نہ لے کے دیا. لہٰذا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے اور مزید سخت ہوگا، کیونکہ اب ہم نے لوگوں کو پروموشنز دے دی، ویلفیئر دے دی، صحیح تھانے دے دیے، اب ان کو کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، پنجاب انویسٹیگیشن کا جو آپ کا شعبہ ہے، وہاں جو مقدمات کی تفتیش تبدیل ہو کے آتی ہے، کیا سٹاف کی کمی ہے یا جو پنجاب انویسٹیگیشن ہے آپ کا؟ پنجاب انویسٹیگیشن. تو اس ونگ میں لوگوں کی تفتیش ہم نے دیکھا ہے کئی سال جو ہے چلتی رہتی ہے. نہیں، اب ہم نے وہاں ادریس نامی شخص لگایا ہے، اور ادریس اگر میری اور آپ کی انکوائری آئے گی تو بھول جائیں. ادریس از اے فیئر پرسن. ہم نے چینج آف انویسٹیگیشن کے پروسیس کو سمجھنا ہے. پہلا ڈسٹرکٹ میں ہے، دوسرا رینج میں، تیسرا آئی جی آفس کے اوپر ہے. اور اب تو پینڈنسی ہم نے ختم کر دی. ہمارے اس ٹائم پہ جو پینڈنسی، ایک تھانے دار کے پاس 425 کیس تھے لاہور میں، اب 100 کے قریب آ گئے، جس کی وجہ بلال صدیق کمیانہ کی محنت ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی اوز کو بڑھایا کیونکہ ہم نے کانسٹیبلس کو گیو اپ کر کے آئی اوز کی سیٹ بڑھائی ہے ان دا سیم بجٹ, تو وہ بہتر ہو گیا ہے. کمینہ صاحب کے ساتھ آپ کی بھی ٹیم کا حصہ ہے, ہم نے بھی کام کیا ہے. کمینہ صاحب کے متعلق لوگوں کے ساتھ جو ان کا وے آف ٹاکنگ ہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے, لیکن ہم نے ایک اس میں خوبی دیکھی ہے کہ اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا. بلال کمیانہ, ابھی آج ہم دیکھ رہے تھے بیسٹ آفیسرز کی کیٹیگری. بیسٹ آفیسر کی کیٹیگری میں ہم نے دیکھا ایڈمنسٹریشن, کرائم فائٹنگ اور اس کے ساتھ مینجمنٹ. دیکھیے ویلفیئر آف فورس بڑی امپورٹنٹ ہے. شہداء کے لیے جس دن میں آ رہا تھا, بلال کمیانہ نے مجھے کہا کہ سر آپ آئی جی بننے جا رہے ہیں, پہلے دن کا پہلا حکم آپ کا شہیدوں کے اوپر ہونا ہے. کیا بات, زبردست. یہ اور بلال کمیانہ نے کہا میں بیٹھوں گا سر اس میں آ کے, اور اس نے چیخا, اس نے آ کے کہا یہ میں باتیں پہلے بھی کرتا رہا بورڈز میں اور یہ میں کرا کے جاؤں گا. سب سے کم سزائیں بلال کی ہیں, سب سے زیادہ جو اپیلیں منظور کرنا بلال کرتا ہے, سب سے زیادہ سٹینڈ بلال لیتا ہے, سب سے لمبے ٹینیور یہاں بلال کے ساتھ ایس پیوں کے جتنے ہوئے کسی کے نہیں ہوئے, 10-10 مہینے سے ایس پی جس طرح ڈی ایس پی چل رہے ہیں. بلال کمیانہ از اے کرائم فائٹر. آفتاب چیمہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں, ہم سب کے استاد ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں. آفتاب چیمہ ہمارے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں, لیکن آفتاب چیمہ میٹنگ کے دوران جتنے سخت تھے میرے خیال سے بلال اتنا بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے بلال کمیانہ میں تمام لیڈرشپ کی کوالٹیز بما ایمانداری کے موجود ہیں. ہاں ہر بندے کے رویہ ایک سے دوسرے کی باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے. میں بڑے لوگوں کو ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میں سی سی پی ہوتا تو میں اتنا نرم مزاج نہ لگتا لوگوں کو, کیونکہ وہاں کرائم کو فائٹ کرنا ہے. اور لاہور کے لا اینڈ آرڈر کی ایکسپلوسو صورتحال, کتنے سی سی پی ہوں گے جو جا کے آنسو گیس پہ کھڑے ہوئے. ہر ریڈ پہ بلال, چاہے وہ 9 مئی چاہے وہ 25 مارچ, ہر ریڈ میں وہ خود گیا شخص, پوری رات لڑا جا رہا ہے. لہٰذا اس کی لیڈرشپ کوالٹیز میں, اس کی بینوولنس میں, اس کی فورس کی ویلفیئر میں, اس کے شہداء کے کام کرنے میں, اس کے افسروں کا خیال کرنے میں, اس کے افسر کو ہاتھ لگا کے دکھائے وہ جانے نہیں دیتا. لیکن چونکہ کرائم فائٹنگ میں اس کا یہ خیال ہے بلال کا کہ یوں بہتر چلتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ دیٹ از ہز اسٹائل. اچھا ایک ذاتی سا سوال ہے کہ کمینہ صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اس دفتر میں بھی آ جائیں. میرے خیال ہے ہر افسر کی ہونی چاہیے. تو بلال کمیانہ میں سنا ہے کہ آپ بھی سمجھوتا کر چکے ہیں. نہیں, ہاں یہ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ڈیسائیڈ کرنے کی بات ہے کہ کس نے آنا ہے. بلال کمیانہ میں ہر وہ کوالٹی موجود ہے جو آئی جی پنجاب میں ہونی چاہیے. اسی طرح میں اور افسروں کے بھی نام لوں گا. اس کی خواہش ہے تو خواہش ہونی چاہیے, اس کو آنا چاہیے. کس وقت, یہ حکومت کا فیصلہ ہے. نمبر 2 بات, یہ جو بات ہے نا کہ یہ ایف آئی اے جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہا ہے, یہ صرف سوشل میڈیا کی ٹاک ہوتی ہے. بلال کمیانہ کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی آئی جیز کے لیے بندے ٹرین کر کے دیے ہیں آپ کو. ہم نے یہاں سے آپ کو آئی جی سندھ دیا نا, ہمیں قربانی دینی پڑی کہ ہمیں ایک بہترین افسر کو لوز کرنا پڑا, اور ہم نے ایک یعنی راجہ رفت کو آئی جی سندھ کے طور پہ ہم نے یہاں پہ آئی جی اسلام آباد کی, جب کیونکہ وہ الیکشن کے اگر تبدیلی ہونی ہے تو ہمارے میں سے بندہ, انہوں نے کہا ہم آپ کو پیش کرتے ہیں.